السلام علیکم۔ بیربل اکبر بادشاہ کا چہیتا وزیر تھا۔ بیربل اپنی چرب زبانی اور حاضر جوابی اور ذہانت میں ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی انہی باتوں کا اکبر بادشاہ گرویدہ تھا۔ ایک روز دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ کے تخت کے گرد تمام وزیر، مشیر اور امراء بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے بیربل سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمیں کوئی دلچسپ چٹکلا سناؤ جس سے اہل دربار محظوظ ہو سکیں۔ بیربل نے کہا، بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، جو کہنا ہے بلا جھجک کہو، تمہیں جان کی امان دی جاتی ہے۔ بیربل نے حکم بجا لاتے ہوئے کہا، جائے پناہ دنیا میں 100 میں سے 99 لوگ اندھے ہوتے ہیں۔ بادشاہ بیربل کی بات سن کر نہ صرف حیران ہوا بلکہ غصے میں بھی آ گیا۔ اس نے غیظ و غضب کے عالم میں بیربل سے کہا، اپنی بات ثابت کرو ورنہ ہم تمہیں اس بات کی کڑی سزا دیں گے۔ بیربل نے کہا، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنی بات سچ ثابت کر کے دکھاؤں گا، مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے۔ بادشاہ نے اسے 1 دن کی مہلت دے دی۔ بادشاہ نے اسے 1 دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا، اگر تم اپنی بات سچ ثابت نہ کر سکے تو تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اگلے دن بیربل شہر کی مصروف سڑک پر بیٹھ کر پلنگ یعنی کہ چارپائی بننے لگا اور ایک آدمی کو اپنے ساتھ رجسٹر اور قلم دے کر بٹھا لیا۔ اسے حکم دیا کہ اس رجسٹر میں ایک فہرست اندھوں کی تیار کرے جبکہ دوسری دیکھنے والوں کی۔ بیربل اسے حکم دے کر چارپائی بننے میں مصروف ہو گیا۔ لوگ وہاں سے گزرتے اور اکبر بادشاہ کے وزیر کو چارپائی بنتے دیکھ کر رک جاتے اور قریب آ کر کہتے، میر کیا کر رہے ہو؟ بیربل نے اس معاون کو ہدایت کی کہ اس کا نام اندھوں کی فہرست میں درج کرو۔ جب اس کا نام اندھوں کی فہرست میں درج ہو گیا تو اس نے جواب دیا، دیکھتے نہیں چارپائی بن رہا ہوں۔ اسی طرح لوگ بیربل کے پاس آتے رہے اور اس سے اس قسم کا سوال کر کے اپنا نام اندھوں کی فہرست میں لکھواتے رہے۔ آخر میں ایک شخص آیا جس نے بیربل سے سوال کیا، بیربل خیریت تو ہے، تم چارپائی کیوں بن رہے ہو؟ بیربل نے اپنے معاون سے کہا، اس شخص کا نام دیکھنے والوں کی فہرست میں لکھو۔ اسی دوران وہاں سے بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ گزرا۔ اس نے بیچ سڑک پر بیربل کو چارپائی بنتے دیکھا تو اسے بھی حیرت ہوئی اور وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کے قریب آیا اور پوچھا، بیربل کیا کر رہے ہو؟ بیربل نے اپنے معاون کو بادشاہ کا نام بھی اندھوں کی فہرست میں لکھنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا، علی جاں میں آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، فہرست دیکھ لیجئے، اس میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ یہاں سے گزرنے والے سبھی لوگ دیکھ رہے تھے کہ میں چارپائی بن رہا ہوں، مگر انہیں اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا، گویا اندھے تھے، اس لیے مجھ سے سوال کرتے تھے، بیربل کیا کر رہے ہو؟ ان کا نام میں نے اندھوں کی فہرست میں درج کروا دیا۔ صرف ایک شخص آیا جسے اپنی بصارت پر یقین تھا۔ اس نے مجھ سے بے تکا سوال کرنے کے بجائے چارپائی بننے کی وجہ پوچھی جس کا نام دیکھنے والوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے۔ بیربل نے مزید کہا کہ بادشاہ سلامت، اندھوں کی فہرست میں 99 نام لکھے گئے ہیں جن میں آپ کا نام بھی شامل ہے، جبکہ دیکھنے والوں میں صرف ایک نام سامنے آیا ہے جو رجسٹر میں موجود ہے۔ اکبر بادشاہ نے لاجواب ہو کر اسے اپنے ساتھ محل جانے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچ کر عزت و احترام کے ساتھ دربار میں بٹھایا اور سارے درباریوں کو بیربل کا مرتب کروایا ہوا رجسٹر دکھایا اور اس کے ذہانت کی تعریف کرتے ہوئے انعام و کرام سے نوازا۔ دوستو، یہاں آپ کو بیربل کی عقل مندی کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں جس کو سن کر آپ بھی رشک کھا کر اٹھ پڑیں گے۔ ایک مرتبہ اکبر بادشاہ اور بیربل سیر و تفریح کرتے ہوئے شہر سے باہر آ گئے، جہاں ان کی نگاہ ایک لکڑہارے پر پڑی۔ اکبر نے بیربل سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو یہ غریب لکڑہارا میرے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ بیربل کہنے لگا، حضور، جو سوچ آپ اس کے بارے میں رکھتے ہیں وہی سوچ اس کی بھی ہے۔ اکبر نے کہا کہ میں یہ نہیں مانتا کہ ہم بھلا کسی کے دل کی بات کیسے جان سکتے ہیں۔ بیربل نے کہا، آپ کو یقین نہیں تو اپنے کانوں سے سن لیجئے۔ یہ کہہ کر بیربل نے بادشاہ کو درخت کے اوپر چھپ جانے کو کہا اور اس نے لکڑہارے کو درخت کے نیچے رک کر کہا، اے لکڑہارے، تم نے کچھ سنا؟ آج اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی وقت اکبر بادشاہ سوچنے لگا کہ یہ لکڑہارا ہمارے جنگل کی لکڑیاں ہماری اجازت کے بغیر کاٹ کر لے جاتا ہے، اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ اتنے میں لکڑہارے نے بیربل کو کہا کہ ایسے بادشاہ کا مر جانا ہی بہتر ہے جو اپنی رعایا کے دکھ درد کو نہ سمجھ سکے، میں تو آج جلیبیاں بانٹوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اکبر بادشاہ نے لکڑہارے کی بات سنی لیکن اسے یقین نہ آیا تو بیربل سے کہا کہ جب تک اچھائی کی بھی بات سن نہ لوں تمہاری بات پر پورا یقین نہیں آئے گا۔ بیربل اور اکبر بادشاہ ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرے تو بیربل نے بادشاہ کو باہر کھڑے ہونے کو کہا اور خود اندر چلا گیا۔
بیربل نے بڑھیا کے بارے میں اکبر بادشاہ کو اچھے خیالات لانے اور چھپ جانے کا کہا۔ بوڑھی عورت کے بارے میں اکبر بادشاہ سوچ رہا تھا کہ یہ سچ مجھ پریشان لگ رہی ہے، اس پر ترس آ رہا ہے، اس کا گھر کتنا خستہ حال ہے، آج سے ہی اس کے کھانے پینے کے لیے شاہی خزانے سے انتظام کروا دوں گا۔ بیربل نے بڑھیا کو کہا کہ اکبر بادشاہ کو دشمنوں نے قتل کر دیا ہے۔ جب بڑھیا نے بادشاہ کی موت کی خبر سنی تو بوڑھی عورت یہ خبر سنتے ہی دہاڑے مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ کیسا غضب ہو گیا، ایسا رحم دل بادشاہ کہاں ملے گا، وہ اپنی رعایا کا کتنا خیال رکھتا تھا، ہندو اور مسلم دونوں اس کی آنکھوں کے تارے تھے، اس کے بدلے اللہ میری جان لے لیتا۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ بھی بڑا متاثر ہوا اور اس بوڑھی اماں کو دل سے دعائیں دینے لگا۔ یوں لکڑہارے اور بوڑھی عورت کی بات سن کر اکبر اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی بھی شخص دوسرے کے لیے جیسے خیال رکھتا ہے، دوسرے بھی اس شخص کے بارے میں ویسے ہی خیال رکھتے ہیں۔